السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الذي جاء بالصدق وصدق به وأولئك هم المتقون، وقال الله تعالى أيضا وسيجنبها الأتقى الذي يتزكى، وقال أيضا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن من أمن الناس في صحبته وماله أبو بكر لو اتخذت خليلا لاتخذت خليلا أبا بكر، لو اتخذت خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وقال لا تبقين خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه۔ نہ تقریر میں دیکھا
نہ تحریر میں دیکھا، نہ کسی تحریر میں دیکھا، نہ کسی تقریر میں دیکھا، ان بادشاہوں سے زیادہ رعب اس فقیر میں دیکھا۔ آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ایک ایسی ہستی کے نام ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد اس امت کی سب سے بڑی ہستی اور اس امت سے پہلے سابقہ 1.25 لاکھ نبیوں کی ساری امتوں سے افضل ہستی، جن کو یار غار اور محرم اسرار، ثانی اثنین، سسر رسول، رازدار رسول، مہاجر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے مسلمان، دین کی خدمت کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ نشاور کر دینے والا، جس کو اسلام کی تاریخ عبداللہ ابن عثمان بن عمر بن عارم کے نام سے جانتی ہے۔ یہ عبداللہ ابن عثمان بن عمر بن عامر، جن کی مشہور کنیت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضا۔ میں ابتدا میں یہ عرض کرتا چلوں، امام اصمعی فرماتے ہیں، بہت بڑے امام ہیں، سلف صالحین میں ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل کی گہرائیوں سے نبی کائنات اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی ہے، اور امام صاحب فرماتے ہیں مجھے اس محبت پہ مان ہے کہ یہ میری محبت جو نبی اور صدیق کے ساتھ ہے روز قیامت میری بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، خاتمۃ المحدثین، نامی صدی کے بہت بڑے محدث، یہ فرماتے ہیں کہ بے شمار آیات اور احادیث ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے اندر، اور امام قیس بن ابی حازم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، اور پیارے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھے جا رہے اور مسکرائے جا رہے ہیں۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو سوال کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا سے کہ اے میرے محبوب کے یار غار، کیا بات ہے، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور مسکرائے جا رہے ہیں؟ نبی کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں، ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، اے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو جاؤ، میں نے اللہ کے محبوب نبی کی زبان سے یہ ارشاد سنا ہے کہ قیامت کے دن پل صراط سے وہ بندہ ہی پار صحیح سلامت جائے گا جس کو پروانہ حضرت علی دیں گے۔ میں اس لیے آپ کے چہرے کو دیکھ کے مسکرائے جا رہا ہوں کہ یہ وہ پیارے علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پروانہ دیں گے تو مومن پل صراط کو کراس کر کے جائیں گے۔ کیا پیار ہے، کیا محبت ہے،
سیدنا علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق تم بھی خوش ہو جاؤ، مجھے میرے نبی نے ہی یہ فرمایا ہے کہ اے میرے پیارے علی، پل صراط سے کراس کرنے ہونے کے لیے اس مومن کو تو نے پروانہ دینا ہے جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی۔ کیسی عقیدتیں ہیں اور کیسے پیار ہیں، اللہ اکبر۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام ہے عبداللہ، کنیت ہے ابو بکر، اور نام عبداللہ، باپ کا نام عثمان جن کی کنیت ابو قحافہ ہے، دادا کا نام عمر، پردادا کا نام عامر، چھٹی پشت پہ جا کے سیدنا ابو بکر کا نامہ نسب یہ میرے محبوب پیغمبر کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے۔ مکہ معظمہ میں عام الفیل یعنی جس سال نبی کائنات اس روح زمین مکہ معظمہ میں تشریف لائے، پیدا ہوئے، آپ کی پیدائش سے 2 سال 3 مہینے بعد اسی مکہ معظمہ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عثمان بن عمر بن عارم کے گھر میں آمد ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے۔ اور امام قیس بن اصمعی، امام اصمعی فرماتے ہیں، قیس بن ابی حازم فرماتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں، بہت ہی خوبصورت چہرے والے، سفید رنگ والے یہ بچے جب پیدا ہوئے تو ان کا گھرانہ اس وقت مکے کا بڑا معزز گھرانہ تھا، بڑا باعزت خاندان تھا۔ اب یہ اپنی عمر کی منزلیں طے کرنے لگے، ابھی کچھ ہی عمر ہوئی تو دوستی ہو گئی میرے محبوب پیغمبر جناب محمد کریم علیہ السلام کے ساتھ۔ دونوں آپس میں بچپن میں ہی دوست بن گئے، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اکٹھا۔ اور پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو عرب کے مکہ معظمہ کے حالات تھے، شراب نوشی عام تھی، جہالت کا دورہ تھا، لوگوں نے، عورتوں نے سرے عام اپنے گھروں میں کالے جھنڈے لگائے ہوئے تھے کہ یہ چکلے کے گھر ہیں، جوئے کے سرے عام اڈے بنے ہوئے تھے۔ ایک آدمی کی فصل میں اگر دوسرے آدمی کا کوئی جانور چلا جائے، اس کو اس فصل میں جانے کی وجہ سے لڑائی ہوتی اور کئی سال تک ان خاندانوں کی لڑائی چلتی رہی۔ اتنی جہالت تھی، لیکن اتنی جہالت کے باوجود، ایسے حالات کے باوجود سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بچپن سے لے کے اسلام قبول کرنے تک ان جاہلیت کے اندر نہ شرک کیا، نہ بدعت کی، نہ کوئی رسم کی، نہ شراب پی، نہ کبھی جوا کھیلا، نہ کبھی چوری کی، نہ کبھی ڈکیٹی کی۔ جس کی جاہلیت کی زندگی، قبل از اسلام کی زندگی، کلمہ پڑھنے سے پہلے کی زندگی اتنی پاک ہو، وہ آدمی مسلمان ہو کے کیسا پاک باز ہوگا۔ جوانی کا عالم طے کرتے گئے۔ جب آپ پیدا ہوئے نا تو آپ سے پہلے آپ کی ماں کے گھر، جن کی کنیت ام الخیر ہے، ان کے گھر میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا فوت ہو جاتا۔ سیدنا ابوبکر پیدا ہوئے، ماں نے قبلہ رخ ہو کے یہ دعا کی، اللہم اجعل ھذا العتیق، اے اللہ اس میرے بیٹے کو عتیق بنا دے، یعنی موت سے آزاد کر دے، اس کو زندگی عطا فرما دے۔ تو ابوبکر صدیق کی ماں کو میرے رب نے قبول کیا، اور یہ بیٹا پھر ایسا بیٹا بنا کہ دنیا میں اپنے ماں باپ کا ہی نہیں، اسلام کا بھی نام روشن کر گیا۔ ان کے 4 بڑے مشہور لقب ہیں۔
آپ نے تو آج کل صدیق ہی سنا ہوگا. پہلا لقب صدیق، دوسرا لقب عتیق، تیسرا لقب التقا، چوتھا لقب ہے اواہ. چاروں کی میں وضاحت کر دیتا ہوں. عتیق، ایک تو یہی وجہ ہے، عتیق کا لفظی معنی ہے آزاد کرنا، آزاد ہونا، عتق سے. ایک تو وجہ اس لقب کی یہ ہے کہ ماں نے دعا کی اللہ میرے بیٹے کو موت سے آزاد کر دے، اور اللہ نے کر دیا، زندگی بخش دی. اور دوسرا لقب کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ جتنے بھی مظلوم صحابہ غلام ہوتے تھے، جیسے حضرت بلال تھے، دیگر کئی ایسے غلام صحابہ جن کو مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کے مالک، ان کے آقا ان کے اوپر سختیاں کرتے، ظلم کرتے، تو میرے پیارے صدیق اپنی جیب سے پیسے دے کے ان لوگوں کو ان کافروں سے آزاد کروا کے اسلام کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے. جو غلام مظلوم ہوتا یہ ان کو آزاد کرواتے، حتیٰ کہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے اس صحابی کا لقب ہی عتیق رکھ دیا گیا. تیسری وجہ، نبی کائنات تشریف لائے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ابو بکر تشریف فرما ہے. آپ نے فرمایا یا ابا بکر انت العتیق، اے میرے ابو بکر اللہ نے تمہیں جہنم سے آزادیاں عطا فرما دی ہیں. جس وجہ سے میرے نبی کی جب یہ حدیث آئی تو صحابہ کرام آپ کو عتیق کے لفظ سے یاد کرنے لگے. دوسرا لقب ہے التقا، اور اس کا تذکرہ قرآن نے سورۃ اللیل میں بھی کیا 30ویں پارے میں. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُعْطِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کہ وہ میرا بندہ جو عتیق، متقی، پرہیزگار، اپنا مال نشاور کرنے والا، رب سے ڈرنے والا. التقا کا معنی ہے جو اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والا ہو. آگے چل کے اگلے خطبات میں واضح کروں گا کہ کتنا اللہ سے ڈرنے والے تھے. تو آپ کا لقب یہ بھی اس لیے پڑا کہ یہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے. اواہن، یہ بھی آپ کا لقب جس کا معنی ہے بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے. اور اتنا رجوع کرتے تھے، اتنا رجوع کرتے تھے کہ آدھی آدھی رات تک اللہ کے سامنے پچھلی رات قیام کرتے رہتے، اور اتنا لمبا سجدہ کرتے کہ لوگ دیکھنے والے سمجھتے کہ شاید ابو بکر کے جسم سے روح پرواز کر گئی ہے. اور چوتھا لقب ہے صدیق. واہ سبحان، واہ اللہ سبحان. اللہ نے یہ صدیق کا لقب خود عطا فرمایا. کبھی غور کیجئے، میرے اللہ نے ابو بکر کو صدیق کا لقب خود عطا فرمایا. آپ کہیں گے کیسے؟ حوالہ دیجئے. نبی معظم علیہ السلام معراج کر کے واپس آ رہے ہیں. راستے میں نبی کائنات نے خود ہی جبریل سے سوال کر لیا، کہے جبریل میں دنیا میں جا کے، زمین پہ جا کے جب لوگوں کو بتلاؤں گا کہ میں راتوں رات مکہ سے مدینہ، جس کا نام تب یثرب تھا، یثرب سے بیت المقدس سے پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پھر سدرۃ المنتہا، پھر رب سے ہم کلامی، پھر یہ نمازوں کا تحفہ، اور پھر جنت جہنم کی سیر، یہ جب جا کے میں بتلاؤں گا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا لمبا پیڑا طے کر کے آیا ہوں، تو جبریل میری بات کو کون مانے گا؟ ہائے ہائے ہائے. جبریل فرماتے ہیں کوئی اور مانے نہ مانے، ساری دنیا نہ مانے، یصدقو کا ابو بکرن، تیری تصدیق اس بات کی ابو بکر صدیق ضرور کرے گا. اللہ نے جبریل کو بتلایا، جبریل نے میرے نبی کو بتلایا کہ تیرے معراج کے سفر کی تصدیق کرنے والا ابو بکر ہوگا، اور آج کے بعد جب وہ تصدیق کرے گا تو اس کا لقب صدیق ہوگا. اور خود قرآن کریم نے بھی صدیق کا لقب دیا ہے.
جو میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی 24واں پارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، غالباً دوسری آیت ہے، سورہ زمر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الذی جاء بالصدق وصدق بہ واولئک ھم المتقون۔ اللہ نے جناب صدیق کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ وہ ہستی ہے جو ہمیشہ سچ ہی بولتی ہے، سچ کی حمایت کرتی ہے، سچ لے کے آتی ہے، سچ کو تلاش کرتی ہے، کبھی زندگی میں کبھی اسلام سے پہلے بھی جھوٹ نہیں بولا، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تیسری دلیل سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنیے۔ آج کل یہی مغالطے دیے جاتے ہیں نا کہ اہل بیت کے اور خلفائے راشدین کے آپس میں اختلافات تھے، میں اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے دیے جا رہا ہوں۔ پہلے پل صراط والا حوالہ، اب دوسرا حوالہ سنو۔ جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے، نبی کائنات کی وفات کے بعد نا کچھ جو غیر مسلم کچھ لوگ تھے، تابعین اور یہ اہل بیت کے محبان، دعوے کرنے والے، انہوں نے کئی چیزیں، کئی باتیں اپنی طرف سے بنائی اور ان کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف کر دی کہ یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ تو صحابہ کرام نے بڑا احتیاط کیا، خصوصاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی صحابی سے بھی حدیث سنتے نا تو اس کو کہتے کہ تم قسم کھاؤ اللہ کے نام کی کہ واقعی تم نے یہ حدیث اللہ کے نبی سے سنی ہے۔ تصدیق کرنے کے لیے قسم اٹھواتے، جامع ترمذی کی حدیث حوالے کا ذمہ دار ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث بیان کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث سنی نا تو عرض کرنے لگے پیارے صدیق آپ کو پتہ ہے نا کہ میں جب بھی کسی سے حدیث سنتا ہوں میں اس سے قسم لیتا ہوں تصدیق کرنے کے لیے۔ ابو بکر فرماتے ہیں پھر اب کیا خیال ہے میں بھی قسم اٹھاؤں؟ حضرت علی فرماتے ہیں انت الصدیق، انت الصدیق۔ ابو بکر تو نے کبھی زندگی میں جھوٹ بولا ہی نہیں، میں تجھ سے قسم نہیں لوں گا، مجھے ویسے یقین ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا نبی بھی صدیق کہے، جبریل بھی صدیق کہے، قرآن بھی صدیق کہے اور سیدنا علی بھی صدیق کہیں، اس کو کہتے ہیں صدیق اکبر۔ سچ بولنے والے تو بڑے ہیں لیکن صدیق اکبر جیسے دنیا میں رب تو لوگوں نے بڑے بنائے جن کو معبودان کہتے ہیں، رب کہتے ہیں، خدا کہتے ہیں، داتا کہتے ہیں، لیکن جب اللہ اکبر کی آواز آتی ہے تو اس کا مطلب صاف اور واضح ہے کہ اللہ اکبر جب لفظ آ جائے تو پھر اللہ کی ذات کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے صدیق تو بڑے ہیں، جناب اسماعیل علیہ السلام کو بھی قرآن نے صدیق کہا، اللہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی قرآن نے صدیق کہا، لیکن یہ صرف صدیق ہی نہیں، یہ صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وارضا۔ کون صدیق؟ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی یہ حدیث، ایک ہی حدیث کے اندر نبی کائنات نے 3 اعزازات دیے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ان من امن الناس علیہ، کائنات کے لوگوں میرے اوپر کتنے لوگوں نے ہی احسانات کیے ہوں گے، لیکن ساری کائنات میں سے سب سے بڑا محسن وہ میرا ابو بکر ہے، فی صحبت ہی و مال ہی۔ نبی کائنات فرماتے ہیں جب بھی میں نے مال مانگا ابو بکر نے بڑھ چڑھ کے دیا، جب میں نے ساتھ مانگا ابو بکر نے بڑھ چڑھ کے دیا۔
ارے ساتھ اور مال تو اس قدر نشاور کیا، وضاحت کرتا ہوں ابھی، لیکن اس حدیث کا پہلے ترجمہ سنیے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، سب سے زیادہ میرے اوپر مال، میرے دین کے لیے مال دینے والا ابو بکر، میری صحبت میں رہنے والا ابو بکر۔ آگے اسی حدیث میں فرمایا لو اتخذت خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ عربی زبان میں خلت، دوستی، یہ لفظ انتہائی پرخلوص رشتے کے لیے بولا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر میں خلیل بناتا نا، سچا دوست خلیل بنانا چاہتا تو میں ابو بکر کو بناتا ہوں، لیکن یہ رشتہ اللہ نے میرے ساتھ اپنا قائم کیا ہے۔ اور تیسرا اعزاز اسی حدیث میں نبی کائنات فرماتے ہیں لا تبقین خوخۃ فی المسجد، مسجد نبوی کی طرف جتنے دروازے کھلتے ہیں نا مسجد نبوی کی طرف سارے بند کر دو، الا خوخۃ ابی بکر، سوائے ابو بکر کے گھر کے دروازے کے، یہ مسجد نبوی کی طرف کھلا رہے، باقی سب کے دروازے بند کر دو۔ اب نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں ارشاد یوں فرمایا کہ کائنات کے لوگوں، میرا ابو بکر وہ میرا صحابی ہے جس پہ اللہ دنیا میں ہی راضی ہو گیا اور میں محمد بھی اس پہ راضی ہو گیا۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کننا نقول ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی ان افضل امت محمد ابو بکر ثم عمر ثم عثمان۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارا یہ متفقہ طور پہ عقیدہ تھا، اللہ کے محبوب تب ابھی زندہ تھے تو ہمارا عقیدہ تھا کہ اللہ کے نبی کے بعد اس امت میں سب سے افضل ترین اگر کوئی انسان ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی۔ اور سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسجد کوفہ میں نا سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح واک کر رہے تھے، سین میں چل پھر رہے تھے، سامنے سے راستہ گزرتا تھا، ایک کوفی آدمی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انصاری، آپ کا جانثار، آپ کا شیعہ میں سے یہ آدمی گزر رہا تھا۔ جب اس نے سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا، امیر المومنین کو دیکھا، یہ کہنے لگا الا افضل الخلائق بعد نبی اللہ علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ گزرنے والا کوفی کہنے لگا اونچی آواز سے، کہنے لگا او دنیا کے لوگوں دیکھو اللہ کے نبی کے بعد سب سے افضل ہستی علی پھر رہی ہے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی، اور حوالہ شیعہ دوستوں کی 3 کتابوں کا، سیدنا علی فرماتے ہیں ایھا الناس اجتمعوا، اے لوگوں جمع ہو جاؤ۔ اسی مسجد کے اندر لوگوں کو منادی کروائی، اکٹھا کیا، جمع کیا، پھر ممبر علی اپنی ممبر پہ بیٹھے جس کو ممبر رسول بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کائنات کے یہ داماد سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے لوگوں، میں نے ایک آدمی کی زبان سے سنا ہے، وہ یہ کہہ رہا تھا الا افضل الخلائق بعد نبی اللہ علی، وہ مجھے اللہ کے نبی کے بعد اس امت میں سب سے افضل قرار دے رہا تھا۔ سیدنا حضرت علی خود فرماتے ہیں الا افضل الخلائق بعد نبی اللہ ابو بکر۔ دنیا کے لوگوں سن لو، یہ اللہ کے نبی کے بعد اس امت کا سب سے افضل ترین ابو بکر صدیق ہے، میں نہیں ہوں۔ یہاں پہ بات پوری ہو سکتی تھی نا، جواب مل گیا نا، لیکن پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بس نہیں کی۔ شیعہ دوستوں کی کتاب جلال العیون کے اندر موجود، تاریخ یعقوبی کے اندر موجود، سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آج کے بعد اگر میں نے کسی کی زبان سے یہ سن لیا
کہ اس نے اللہ کے نبی کے بعد مجھے افضل کہا ہے، جلدتہ حد المفتری، اس کہنے والے کو میں 80 کوڑے ماروں گا جھوٹ بولنے کے الزام میں۔ اللہ اکبر۔ ساری امت کا اتفاق، اہل بیت کا اتفاق، انصاریوں کا اتفاق، مہاجرین کا اتفاق کہ اللہ کے محبوب نبی کے بعد اس امت کا افضل ترین انسان کون ہے؟ اگر اجازت ہے تو میں تھوڑا سا اضافہ دلیل کے ساتھ کر دوں۔ اللہ رب العالمین کی نظر میں، نبی کائنات کی نظر میں، صحابہ کی نظر میں، اہل بیت کی نظر میں ابو بکر نبی کے بعد اس امت کا سب سے افضل ترین انسان، اور یہی عقیدہ کفار مکہ کا بھی ہے۔ حیران ہو جاؤ، کفار مکہ بھی مانتے ہیں۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب دلیل، آئیے، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کے لیے گھر سے نکلے تھے تو کفار مکہ، تاریخ پڑھ کے دیکھو، جب نبی کائنات کا 70 نوجوانوں نے گھیرا کیا ہوا تھا، پتہ چلا کہ نبی تو گھر میں نہیں ہے، وہ تو راتوں رات چلے گئے، تو یہ مکے والے سب سے پہلے بھاگ کے کس کے دروازے پہ گئے تھے؟ ابو بکر صدیق کے دروازے پہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اگر نبی کے ساتھ کوئی دوسرا بندہ ہو سکتا ہے تو ابو بکر ہو سکتا ہے۔ ابھی آپ کی تسلی نہیں ہوئی، مجھے پتہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں دلیل چاہیے۔ مکے والوں نے اب نبی کائنات کو تلاش کرنے کے لیے 100 اونٹ کا انعام کا اعلان کیا کہ جو نبی کائنات کا سر مبارک لے کے آئے یا زندہ پکڑ کے لے کے آئے، ہم 100 اونٹ انعام دیں گے، اور جو ساتھ ابو بکر کو لائے اس کو بھی 100 اونٹ۔ جو قیمت پیغمبر کے سر کی لگی وہی قیمت ابو بکر صدیق کے سر کی لگی۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن کریم نے کیا کہا؟ چند منزلیں طے کی۔ جب غار حرا میں پہنچے، غار ثور میں، نبی کائنات اسی ہجرت کی راتوں رات غار ثور میں جب پہنچے تو وہاں پہ بھی کیا کہا تھا؟ جب مشرکین مکہ اس غار کے دروازے تک پہنچ چکے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نیچے سے دیکھا کون نظر آ رہے ہیں، کہا اللہ کے نبی کفار تو یہاں تک پہنچ گئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کو جو اللہ کے نبی نے جواب دیا، رب نے قرآن بنا کے نازل فرما دیا۔ آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر پریشان نہ ہو، ایک میں ہوں، دوسرا تو ہے، تیسرا ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ اللہ نے بھی قرآن کریم میں میرے محبوب نبی کے بعد ثانی اثنین کا لقب دیا، ان اللہ معانا کا لفظ بولا، ابو بکر کو میرے محبوب نبی کے بعد پہلے نمبر پر رکھا۔ اگر پھر بھی تسلی نہ ہو، میری کتابیں پڑھو، اپنی پڑھو، اہل سنت کی کتابیں پڑھو، قرآن کی تفسیر اٹھاؤ، احادیث کی تشریحات اٹھاؤ، کسی مکتبہ فکر کے محدثین کو پڑھو، مفسرین کو پڑھو، مؤرخین کو پڑھو، سیرت نگاروں کو پڑھو۔ اللہ کی قسم پورے اسلام میں پہلا نمبر محمد الرسول اللہ، اور دوسرا نمبر ابو بکر، دوسرا نمبر، اب بولو یار، دوسرا نمبر ابو بکر۔ نبی کے بعد پہلا نمبر ابو بکر کا۔ اسلام قبول کرنے کی باری آئی تو اعلان میرے نبی نے کیا، سب سے پہلا کلمہ پڑھا ابو بکر نے پڑھا۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے کے بازاروں میں کلمہ کا اعلان کیا تو مار کھائی، پہلے نمبر پہ نبی نے، اور نبی کے بعد دوسرے نمبر پر ابو بکر نے مار کھائی۔ نبی کائنات کی ہجرت کی باری آئی، میرے نبی کے ساتھ ابو بکر
پہلے نمبر پر، غار ثور میں گئے تو نبی کے بعد پہلے نمبر پر ابو بکر، مدینہ منورہ میں مہاجر بن کے پہنچے، نبی کے بعد مسجد قباء میں تو ابو بکر، مسجد نبوی میں جا کے بنیاد رکھی، پہلا پتھر نبی نے اٹھایا، دوسرے نمبر پہ ابو بکر، نبی کائنات نے مسجد نبوی بنا دی، مصلی پہ پہلا نمبر نبی کا اور دوسرا نمبر ابو بکر صدیق کا ہے۔ اللہ اکبر۔ جنگ بدر ہوئی دوسرے سال ہی، اگر تاریخ پڑھو تو حوالے کا ذمہ دار ہوں، نبی کائنات نے جو ریت کے ٹیلے پہ خیمہ لگوایا تھا نا، بدر کی رات صبح جنگ ہونے کو تھی، تو خیمے کے اندر پہلا نبی تھا، دوسرا ابو بکر تھا۔ اللہ اکبر۔ اور نبی کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر سب سے زیادہ مال خرچ کرنے والا وہ کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ واقعہ آپ نے سنا، میں ایک اور نقطے سے آج آپ کو یہ واقعہ عرض کر دوں۔ پڑھے لکھے ڈاکٹر حضرات میرے دوست موجود ہیں، مجھ سے زیادہ علم میں، عمر میں، تجربے میں سینئر ہیں، گزارشات کر رہا ہوں، میں تو تمہیں سبق سنا رہا ہوں۔ نبی کائنات غزوہ تبوک لڑنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، مسجد نبوی ہے، ممبر پر تشریف فرما ہے، نبی کائنات نے فنڈ کا اعلان کیا۔ سارا واقعہ عرض کرنے کی مقصد ضرورت نہیں ہے، آپ نے سن رکھا ہے، میں صرف یہ بات آپ کو عرض کرنے لگا ہوں کہ صحابہ مال لے کے، پیسے لے کے آ رہے ہیں، ہزاروں کی، سینکڑوں کی تعداد میں جانوروں کو اور مال و متاع کو، سیم و زر کو، اسلحے کو پیش کیا، حتیٰ کہ ایک عورت نے چند مہینوں کا دودھ پیتا بچہ پیش کر دیا۔ اسی جنگ کے موقع پر سیدنا عمر کہتے ہیں میں ہر وقت ابو بکر سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا رہتا تھا، ہر وقت میرا یہ مینیو ہوتا تھا، میرا یہ پلان ہوتا تھا کہ اس جگہ پہ میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں۔ میری بات کا جو موضوع ہے نا کہ نبی کے بعد پہلا نمبر ابو بکر کا، حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کئی دفعہ کوشش کی، نماز میں، تہجد میں، ذکر اللہ میں، نبی کائنات کی صحبت میں، قرآن کی تلاوت میں، ذکر اذکار میں، کہ کسی میدان میں میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں، کہتے لیکن نہ نکل سکا۔ آج موقع آیا جنگ تبوک کے تیاری کے موقع پر، نبی کائنات نے جب چندہ مانگا تو ابو بکر کے حالات ذرا نارمل تھے اور میرے حالات ذرا سٹرونگ تھے، میرے اللہ نے خیر کر دی، بڑا ساز و سامان۔ کہتے جب اللہ کے نبی نے فنڈ مانگا، اپنے گھر گیا، بڑی ساری ایک چادر بچھائی، اپنے سارے گھر کا سامان اکٹھا کیا، 2 حصوں میں تقسیم، آدھا گھر والوں کے لیے رکھ دیا، آدھے کو اس بڑی چادر کے اندر بڑی پانڈ باندھی، گٹھڑی باندھی، کندھے پہ رکھی، اور ایسے جھکتا ہوا اس کی وزن کی وجہ سے مسجد نبوی میں آ گیا، لا کے اللہ کے نبی کے سامنے پیش کر دی، اور میں بڑا خوش خرم کہ آج عمر ابو بکر سے نمبر پہلا لے گا، ابو بکر دوسرے نمبر پہ آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ادھر میرے نبی نے دیکھا تو ابو بکر بوڑھا آدمی، حضرت عمر سے 10.5 سال عمر میں بڑے، اللہ، بزرگ آدمی، سفید داڑھی مہندی سے رنگا کرتے تھے، چھوٹی سی کٹھڑی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، اور لا کے اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دی اور آرام سے بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر۔ اور سنو ذرا، پھر اپنے دل کو جھنجھوڑو ذرا۔ اچھا اب میں فنڈ کا اگر اعلان کروں تو دوست مجھے کھڑا ہو کے 5000 کا نوٹ دے یہ مسجد کے لیے، تو میں اگر اس کو کہوں کہ تیرے گھر باقی کنے پین ہیں، یا تیرے بینک باقی کنے پین ہیں، اکاؤنٹ کنے پین ہیں، وہ کی کہے گا مینوں؟ مول صاحب خیر تھا کہ لینے یہ بھی نہیں لینے، تو انہوں کی لگے میرے گھر کنے پین ہیں؟ یہ سوال اس موقع پہ بنتا ہی نہیں ہے۔ جس نے مجھے 5000 دیا مسجد کے لیے، میں نے اس کا شکرانہ ادا کیا، دعائیں دے دی، اللہ تمہیں جنت دے، تیرے گھر والوں کو، والدین کو، سب کو میں نے بخشوانا ہے۔ میرا یہ سوال بنتا ہی نہیں کہ تیرے پاس باقی کتنے ہیں، لیکن قربان جاؤں میرے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، میرے نبی نے آج سوال بدل دیا۔ آج سوال پوچھنا تو یہ تھا نا کہ عمر کیا لے کے آیا ہے، ابو بکر کیا لے کے آیا ہے،
میرے نبی نے یہ کوسچن نہیں کیا، یہ سوال نہیں کیا. میرے نبی نے پوچھا عمر ما خلفتا، ما خلفتا، اے میرے عمر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ آج کی زبان میں تیرے گھر ہور کی پہ ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ کے نبی جتنی جائیداد مال و دولت سامان تھا نا، آدھا گھر والوں کے لیے رکھا ہے، آدھا آپ کے پاس لے آئے ہوں. میرے نبی فرماتے ہیں ابو بکر ما خلفتا، تو نے پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں اللہ و رسولہ. اللہ اکبر. فرماتے ہیں اللہ کے نبی آپ چندے کا اعلان کریں، ابو بکر کچھ گھر میں چھوڑ کے آ جائے. اللہ کی قسم ایک سوئی بھی گھر میں نہیں چھوڑی. جب آپ کی زبان نبوت سے اعلان کیا، ضمیر اور ایمان نے گوارا ہی نہیں کیا کہ گھر میں کوئی ٹوٹا جوتا بھی رکھ دوں. جو کچھ تھا سب کچھ اکٹھا کر کے لا کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، حتیٰ کہ اپنے گل کے کپڑے بھی اتار کے وہ بھی سامان میں شامل. جاؤ تاریخ پڑھ کے دیکھو، میرے پیارے صدیق نے ٹاٹ اپنے جسم پر لپیٹ کر کانٹوں سے اس کو ٹانکے لگا کے یہ ٹاٹ کا لباس پہنا اور اپنے کپڑوں کا جوڑا بھی سامان میں رکھ کے اللہ کے راستے کے لیے وقف کر دیا. عمر کہتے جب میں یہ بات سنی میں نے کہا عمر خطاب کے بیٹے کیا سوچتا ہے؟ تیرے جیسے سینکڑوں عمر بھی آ جائیں ابو بکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ نے نبی نے جو نبی کے بعد پہلا نمبر ابو بکر کو دیا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اور کوئی شخص اور کوئی صحابی ابو بکر کی جگہ نہیں لے سکتا. اللہ اکبر. اور ادھر میرے نبی نے جب دیکھا تو جبریل آ گئے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا. میرے آقا فرماتے ہیں جبریل نورانی لباس کہاں ہے؟ کہا میرے اللہ نے حکم دیا جبریل تم بھی اور سارے فرشتے بھی ٹاٹ کا لباس پہن لو، نوری اتار دو. جب تک میرے صدیق کے جسم پر ٹاٹ کا لباس ہے تب تک تمہارے جسم پہ بھی ٹاٹ کا لباس ہو. اور دوسرا اللہ نے یہ پیغام دیا ہے اے میرے نبی علیہ السلام، اللہ ابو بکر کو سلام کہتا ہے. اللہ اکبر. ابو بکر کو سلام کہتا ہے. اور تیسرا پیغام میرے آقا ابو بکر سے میرا رب پوچھ رہا ہے کہ جاؤ جا کے ابو بکر سے پوچھو ابو بکر کیا تو اس حالت میں اپنے رب سے راضی ہے؟ ہائے ہائے. اے دینانات کے لوگوں، بڑے لوگ شان صدیق بیان کر رہے ہیں، کریں گے، لیکن میرا یہ ایمان کہتا ہے، میرا یہ دین کہتا ہے، میرا یہ اللہ اور اس کے رسول کے کلمے کا یقین کہتا ہے کہ ابو بکر جیسا تو اللہ نے نبی کے بعد انسان دھرتی پہ پیدا کیا ہی نہیں ہے نبیوں کے بعد. اور ساری دنیا نماز پڑھے، جمعہ پڑھے، قرآن کی کلاس پڑھے، استاد پڑھائے، آپ ساری جائیداد دین کے لیے وقف کر دیں، حج پہ چلے جائیں، عمرے پہ چلے جائیں، مسجد بنوا دیں، مدرسہ بنوا دیں، جتنے مرضی کارے خیر کے کام کریں، پرائیویٹ ہاسپٹل اللہ کی رضا کے لیے بنا دیں. سب کچھ کرنے کا ساری دنیا کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہمارا رب ہم سے، یہی مقصد ہے نا، ہمارا اللہ ہم سے. لیکن کون ہے وہ ہستی جس سے اللہ پوچھتا ہے کہ کیا تو مجھ سے راضی ہے؟ اللہ اکبر. ہم سارے تلاش کریں کہ رب ہم سے راضی ہو جائے، اور رب پوچھتا ہے جبریل جاؤ جا کے پوچھو میرے ابو بکر سے کہ ابو بکر کیا مجھ سے راضی ہے؟ نبی کائنات نے ابو بکر کو اللہ کا سلام دیا، جبریل کا لباس کی خبر دی اور کہا اللہ پوچھتے ہیں میرے ابو بکر تو مجھ سے راضی ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے نبی گواہ ہو جاؤ میں اپنے رب پہ راضی، میں اپنے رب پہ راضی، میں اپنے رب پہ راضی ہوں. اللہ اکبر. وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کیسا ابو بکر، نبی کائنات علیہ السلام مکہ کی گلیوں میں جب یہ کہہ رہے تھے نا لوگو ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لو
لوگوں نے آ کے مارنا پیٹنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ میرے پیغمبر گر گئے۔ حضرت ابو بکر کو پتہ چلا، بھاگے آئے، آگے میرے نبی کے اوپر اس طرح چھپر بن جاتے ہیں، چھتری بن جاتے ہیں، ڈھال بن جاتے ہیں۔ لوگوں نے نبی کو چھوڑا، ابو بکر کو پکڑ لیا۔ نبی کائنات علیہ السلام کو اٹھایا گیا، گھر پہنچایا گیا۔ مکے والوں نے اس ہستی کو نبی کے بعد پہلا نمبر، اس ہستی کو اتنا مارا، لہو لہان کر دیا، بے ہوش ہو گئے۔ ابو بکر کو اٹھایا گیا، گھر پہنچایا گیا۔ چہرے پہ جب چھینٹے مارے، ہوش آیا۔ ہوش آتے ہی نہ اپنے خون کو دیکھا، نہ اپنے کپڑوں کو دیکھا، نہ ان کی مار پٹائی کی کوئی درد کو محسوس کیا۔ آنکھیں کھولتے ہی پوچھا، میرے نبی محمد کا کیا حال ہے؟ اللہ اکبر! یہ ابو بکر پہلا نمبر میرے نبی کا، اور امت محمد کے اندر نبی کے بعد پہلا نمبر کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اگلے جمعے انشاءاللہ عرض کروں گا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی ہوتے ہوئے دین کی کیا خدمات کی ہیں، کیا فضائل ہیں، اور اس سے اگلے جمعے کہ آپ نے خلیفہ بن کے، حکمران بن کے امت کی کیا خدمت کی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اپنے دلوں میں صحیح معنوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔